السلام علیکم، میں ناگپور سے محسن رضا خان۔ حضرت میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کے ایک بدنام زمانہ ایک شخص ہے جس نے یہ نعرہ دیا ہے لوگوں کو کہ نہ میں سنی نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یہ نعرہ لگانا کہاں تک درست ہے؟ یہ نعرے کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ کیا تاریخ اسلام میں ایسا نعرہ کسی نے لگایا ہے؟ برائے کرم آپ اس کا جواب دے کر شکریہ کا موقع عطا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم محسن رضا خان صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ محترم، آپ نے ایک نعرے کے تعلق سے سوال پوچھا ہے جو ان دنوں پاکستان کی سرزمین سے بلند ہوا ہے، اور اکثر نوجوان جو ہے اس نعرے کو لگا رہے ہیں یا اس نعرے کا ذکر کر رہے ہیں۔ عرض کر دوں کہ یہ نعرہ پاکستان کے ایک بدنام زمانہ شخص ہے جن کا نام انجینئر علی مرزا ہے، یہ ان کا دیا ہوا نعرہ ہے۔ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی۔ عام طور پہ لوگ یہ مرزا انجینئر کہنے کی بجائے مرزا پلمبر یعنی نل ساز، نل بنانے والا ان کو کہتے ہیں۔ میرا خیال میں مناسب تو یہ ہے کہ مرزا صغیر یا مرزا جونیئر کہا جائے۔ اب جو لوگ مرزا کبیر یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کو اور اس کے افکار اور اس کے طریقہ کار کو جانتے ہیں تو وہ مرزا صغیر کے طریقہ کار اور مرزا صغیر کی حقیقت کو بھی بہتر طور پر سمجھ لیں گے۔ دیکھا جائے تو مرزا کبیر اور مرزا صغیر میں کچھ چیزیں ملتی جلتی بھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نام میں مناسبت ہے کہ دونوں ہی مرزا کے نام سے مشہور ہے۔ دوسرا یہ کہ مرزا کبیر یعنی غلام احمد قادیانی کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دشمنی تھی، اس لیے اس نے ختم نبوت کا انکار کر دیا اور خود ہی نبی ہونے کا دعویٰ جھوٹا کر بیٹھا۔ اور ان مرزا صغیر صاحب کو دیکھے یعنی مرزا علی صاحب کو، تو انہیں بزرگان دین سے بڑی سخت دشمنی ہے، اس لیے جناب ہمیشہ بزرگوں کی توہین و تذلیل کرتے رہتے ہیں۔ وہ مرزا کبیر تھا، اس نے بڑی جگہ ڈاکہ ڈالا یعنی ختم نبوت پر ہی ڈاکہ ڈال دیا، اور یہ مرزا صغیر ہے تو انہوں نے ناموس اولیاء اور عظمت اولیاء پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب مرزا صغیر صاحب نے بزرگوں کے مقابل اپنا ایک خود ساختہ نعرہ بھی ایجاد کر لیا ہے، اور نعرہ وہ ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ انجینئر مرزا کو مرزا پلمبر کہنے کی بجائے مرزا صغیر کہنا زیادہ مناسب ہے، لیکن چونکہ انجینئر مرزا اب لوگوں میں مرزا پلمبر کے نام نامی اسم گرامی سے زیادہ مشہور ہو چکے ہیں، لہٰذا میں بھی اب اسی نام سے موصوف کو خطاب کروں گا تاکہ سامعین سمجھ لیں کہ میرا مخاطب کون ہے۔ مرزا پلمبر صاحب کا جہاں تک معاملہ ہے تو یہ اپنی خود ستائی میں اور اپنے آپ کو اتنا بڑا یہ عالم، محدث، مفسر، مفکر، مدبر، متکلم سمجھتے ہیں کہ 1400 سالوں میں ان جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ میرے اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ مرزا پلمبر صاحب کی تنقیدوں سے علماء، صوفیاء، محدثین، ائمہ کرام، تابعین اعظام، صحابہ کرام، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کوئی نہیں بچا ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ مرزا پلمبر کو اپنے انسان اور بندے ہونے کا اقرار ہے، ورنہ معاذ اللہ نعوذ باللہ شاید اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ بھی تنقید سے بالا تر نہیں ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ مسئلہ چاہے قرآن کا ہو، تفسیر کا ہو، حدیث کا ہو، فقہ کا ہو، تاریخ کا ہو، یا پھر سیاستی کا کوئی مسئلہ کیوں نہ ہو، مسئلہ چاہے کوئی بھی ہو، مرزا پلمبر صاحب خود ساختہ جج بن کر اپنے 10x20 کے حجرے میں اپنی جیوری کے ساتھ بیٹھ کر فیصلہ سنانے لگتے ہیں، اور عام طور پر ان کے فیصلے یہ ہوتے ہیں کہ جی یہاں بریلوی صحیح ہے، دیوبندی صحیح نہیں ہے، جی اس مسئلے میں دیوبندی صحیح ہے اور بریلوی صحیح نہیں ہے، یہاں اہل حدیث صحیح ہے، یہاں دیوبندی اور بریلی غلط ہے، یہاں فلاں محدث صاحب سے غلطی ہو گئی ہے، یہاں فلاں امام نے غلطی کی ہے، یہاں فلاں مفسر غلط ہے، اس مسئلے میں فلاں امام نے خطا کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں مرزا پلمبر صاحب سے یہاں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ جج بنایا کس نے، آپ کو یہ منصب دیا کس نے آپ سے کہا کہ صحابہ کرام ہو یا ائمہ کرام ہو یا محدثین اعظام ہو، ان کے درمیان آپ تقابل کرنے لگے اور پھر فیصلہ سناتے رہے کہ کون کہاں صحیح ہے اور کون کہاں غلط ہے؟ یہ منصب آپ کو دیا کس نے؟ حالانکہ سچائی تو یہ ہے کہ مرزا پلمبر صاحب کے اپنے نظام میں اپنے آپ کو اتنا بڑا جج سمجھنے کے باوجود بھی
پلمبر صاحب کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی بیانوں میں جو کچھ کہتے ہیں، دوسروں کی بات چھوڑیے، دوسری کتابوں کے وہ کیا حوالے دیتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ وہ جو اپنے بیانوں میں اپنی طرف سے جو کچھ بات کہتے ہیں، یا جو تشریحات کرتے ہیں، یا قرآن کی جو اپنی منمانی تفسیر کرتے ہیں، یا وہ حدیث کی جو ہے اپنی رائے سے جو ہے وہ شرح بیان کرتے ہیں، غرض کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں اسے ہی صحیح ثابت کرنے کے لیے جب کسی عالم اہل سنت کی طرف سے ان کو مناظرے کا چیلنج ہوتا ہے، تو یہ کسی عالم اہل سنت کے سامنے بیٹھ کر مناظرہ کرنے کی بھی اوقات نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ اب موصوف کا حال اس دھوبی کے گدھے کی طرح ہو چکا ہے جو نہ گھر کا ہے نہ گھاٹ کا، یعنی سارے فرقوں نے جناب کو ریجیکٹ کر دیا ہے، کوئی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ بندہ ہمارے فرقے کا ہے۔ اب اس لیے بامجبوری اب موصوف نے خود ہی ایک نئے فرقے کی داغ بیل ڈالی ہے، جس کا سلوگن نعرہ یہ بنایا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اب آئیے ان کے اس نعرے پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں، جس کے متعلق آپ نے سوال بھی کیا ہے۔ تو عرض کروں کہ اول تو یہ نعرہ لفظی طور پر ہی غلط ہے، اور اس سے مرزا پلمبر صاحب کے مبلغ علم کا بھی پتہ چلتا ہے۔ پہلا یہ کہ اگر نعروں کے اس ہجوم میں انہیں اپنا کوئی نیا نعرہ بنانا ہی تھا تو نعرہ یوں ہونا چاہیے تھا کہ نہ میں ہوں قادیانی، نہ ہوں میں سنی، نہ شیعہ، نہ دیوبندی، نہ ہی ہوں میں وہابی، میں تو ہوں مسلم علمی کتابی۔ اس طرح کا نعرہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم اپنی جماعت کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں اور خود اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اور اپنے جو مخالفین ہیں یعنی ہمارے جو مخالفین فرقے ہیں جیسے شیعہ ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، تو ان کو ہم شیعہ، دیوبندی، وہابی انہی ناموں سے منسوب کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے مخالفین ہیں وہ ہمیں سنی کہتے ہیں، یا بعض لوگ چڑھ کر ہمیں بریلوی بول دیتے ہیں۔ تو موجودہ فرقے جو بھی ہیں اور جس قدر بھی جماعتیں ہیں یا فرقے ہیں، ان میں سے کوئی بھی جماعت بابی یا فرقہ بابی نام سے مشہور و معروف ہی نہیں ہے، اور نہ اس نام سے کسی فرقے کو نامزد کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بابی کہنا مرزا پلمبر صاحب کی انتہائی جہالت کا ثبوت ہے۔ دوسرا یہ کہ مرزا پلمبر صاحب کا یہ کہنا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر شیعہ، دیوبندی، قادیانی یہ کہاں چلے گئے؟ مرزا پلمبر کے نعرے میں شیعہ، دیوبندی، قادیانی ان تین کا ذکر ہی نہیں ہے، نہ وہابی نہ بابی۔ تو بابی سے مراد انہوں نے بریلوی لے لی، اور وہابی سے مراد جو ہے وہ نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدین ہے۔ تو پھر صاحب دیوبندی کہاں چلے گئے، شیعہ کہاں چلے گئے، قادیانی کہاں چلے گئے؟ ان کا تو ذکر ہی نہیں آیا۔ تو مرزا پلمبر صاحب دو فرقوں سے اظہار برات کرتے ہیں، تو ان کا یہ دو فرقوں سے اظہار برات کرنا یہ تو ظاہر کرتا ہے کہ وہ وہابی نہیں ہے اور بابی نہیں ہے، تو پھر وہ یقیناً یا تو دیوبندی ہے، یا تقیہ و شیعہ ہے، یا پھر قادیانیوں کے انتہائی کوئی چھپے ہوئے ایجنٹ ہے۔ ممکن ہے کہ مرزا پلمبر صاحب اس کا یہ جواب دیں کہ اصل میں موجودہ دور میں مسلمانوں میں دو بڑے فرقے مانے جاتے ہیں، ایک بریلوی جن کو میں نے بابی کے نام سے منظوم کیا ہے، اور دوسرا وہابی یعنی دیوبندی پلس غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث۔ تو اس لیے میں نے انہی دو فرقوں کا نام اپنے اس نعرے میں رکھا ہے، اور شیعہ قادیانی کا ذکر میں نے اسی لیے نہیں کیا کہ وہ قلیل ہے، قلت میں ہے۔ تو جواباً عرض ہے کہ چلیے ہم آپ کی یہ تعویل تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں مرزا پلمبر صاحب سے ہمارے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ 4 سوالات ہیں، اور میں مرزا پلمبر صاحب سے کہتا ہوں کہ ان سوالات کے جواب دینے کی آپ ذرا زحمت فرمائیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کا یا اس سے ملتا جلتا نعرہ صحابہ اکرام کے دور میں رائج تھا؟ کیا کسی ایک صحابی نے کبھی ایسا کوئی نعرہ لگایا؟ سوال سماعت فرمائے، کیا اس طرح کا نعرہ یا اس سے ملتا جلتا نعرہ صحابہ اکرام کے دور میں رائج تھا، یا کسی ایک صحابی نے بھی کبھی ایسا کوئی نعرہ لگایا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ مرزا پلمبر صاحب کے نزدیک جب نعرہ رسالت یا رسول اللہ یہ لگانا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح نعرہ حیدری یا علی، نعرہ غوثیہ یا غوث، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، یہ سب نعرے باباؤں کے جدید نعرے ان کے نزدیک، اور ان کے نزدیک بدعت، ناجائز، حرام، بلکہ شرک تک پہنچے ہوئے۔ تو نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، ان کا یہ جدید اپنا ایجاد کردہ خود ساختہ نعرہ کیا دین میں اضافہ، بدعت، ناجائز اور حرام کے زمرے میں نہیں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ مرزا پلمبر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں اور پھر دور خلفائے راشدین اور پھر دور صحابہ اکرام میں وہ کون کون سی کتابیں تھیں جنہیں پڑھ کر اور عمل کر کے صحابہ اکرام مسلم علمی کتابی کہلاتے تھے؟ آپ کے نعرے کا ایک ٹکڑا ہے نا، میں ہوں مسلم علمی کتابی، تو بتائیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں، دور خلفائے راشدین میں، دور صحابہ اکرام میں وہ کون کون سی کتابیں تھیں جنہیں پڑھ کر اور ان پر عمل کر کے صحابہ اکرام مسلم علمی کتابی کہلاتے تھے؟ کیا صحابہ اکرام
و تابعین الزام سنی دیوبندی وہابی کی متفقہ کتابیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، یہ سب پڑھ کر مسلم کتابی بنے تھے؟ یا اہل تشیع کی مسلمہ جو کتابیں ہیں جیسے نہج البلاغہ، اصول کافی، من لا یدرح الفقی، الاستفسار، تہذیب الکمال وغیرہ، یہ کتب پڑھ کر کیا وہ مسلم علمی کتابی بنے تھے؟ آخر وہ کون سی کتابیں تھیں جس پر عمل کر کے اور جس کو پڑھ کر صحابہ اکرام علمی کتابی ہوئے تھے؟ تو ظاہر ہے کہ صحابہ اکرام و تابعین الزام کے دور ظاہری میں سب کتابیں تھی ہی نہیں۔ ان کتابوں کو پڑھنا تو دور، انہوں نے ان کتابوں کی شکلیں تک نہیں دیکھی تھی، لہٰذا ان کا ان کتابوں کو پڑھ کر مسلم علمی کتابی بننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر مرزا پیغمبر صاحب کے اس تچھ نعرے کے مطابق صحابہ اکرام اور تابعین الزام معاذ اللہ مسلم علمی کتابی قرار نہیں پاتے ہیں، استغفر اللہ ربی۔ اور جب مرزا پیغمبر کے اس خود ساختہ اصول کے مطابق صحابہ و تابعین اکرام علمی کتابی مسلم نہ بن سکے، یعنی ان کے اس نعرے کے تحت کہ بھئی علمی کتابی جو بنو تبھی آپ مسلم ہیں، تو ان کے اس اصول کے تحت صحابہ اکرام اور تابعین اکرام علمی کتابی مسلم نہ بن سکے، تو 1400 سال کے بعد 10 بائی 10 کے حجرہ جہالت میں اپنے 10-15 خوشامد پسند لوگوں کو جو جناب کی ہر جہالت پر واہ استاد واہ اس طرح کی صدائیں لگاتے رہتے ہیں، انہیں اپنے ہمراہ بٹھا کر بڑبڑانے والا مرزا پیغمبر کیسے علمی کتابی مسلم ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہاں ایک بات اور بھی قابل غور ہے، اور وہ یہ کہ عموماً لفظ کتابی جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یہود و نصارہ کو لیا جاتا ہے۔ لفظ کتابی جب استعمال ہوتا ہے نا تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ یہود و نصارہ، یعنی یہودی اور عیسائی، جیسا کہ قرآن کریم اور احادیث پاک میں بھی یہود و نصارہ کو اہل کتاب یا کتابی کہہ کر ہی مخاطب کیا گیا ہے۔ تو مرزا پیغمبر صاحب کا اپنے آپ کو کتابی کہنا گویا اپنے آپ کو یہودی یا عیسائی بتانا ہے۔ اس سلسلے میں آپ مرزا پیغمبر صاحب کی ایک اور جہالت یہ ملاحظہ فرما لیں کہ جناب اپنی ہر تقریر میں بزرگوں کو بابے کہہ کر لعن طعن کرتے ہیں، بابے کہہ کر مذاق اڑاتے ہیں، خوب ان پر لعن طعن کرتے ہیں، ہنستے ہیں، اور پھر بڑے جھوم جھوم کر کہتے ہیں کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ لیکن ان جاہل زمانوں کو اتنی بھی عقل نہیں کہ جن کتابوں کی بنیاد پر تم اپنے آپ کو علمی کتابی کہہ رہے ہو، یا جن کتابوں پر تمہارا اعتماد ہے، وہ بھی تو کسی نہ کسی بابے کی ہی کتاب ہے، کسی نہ کسی بابے نے ہی لکھی ہے نا۔ اب چاہے وہ بابے وہ ہوں جنہیں بریلوی مانتے ہیں یا دیوبندی مانتے ہیں، وہابی مانتے ہیں یا اہل تشیع مانتے ہیں، کسی بھی وہ جماعت کے ماننے کے مطلب بابے ہو یا کسی بھی جماعت کے لوگ ان بابے کو مانتے ہیں، تو آخر کتابیں تو بابوں کی ہی ہے نا۔ اب یہ جن کتابوں کی بنیاد پر کتابی بنے بیٹھے ہیں وہ کوئی آسمان سے نازل ہوئی کتابیں تو نہیں ہیں کہ جنہیں جبریل علیہ السلام ان کے پاس ڈائریکٹ لائے ہیں پیغمبر صاحب کے پاس اور کہا لیجئے مرزا پیغمبر صاحب، یہ ہے وہ کتابیں جنہیں ہم صرف آپ کو دے رہے ہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں کوئی وہابی بنا ہوا ہے، کوئی شیعہ بنا ہوا ہے، کوئی بابی بنا ہوا ہے، آپ ان کتابوں کو رکھیے اور تنہا آپ ہی کتابی بن جائیے۔ خیر، یہ ایک الگ بحث کا موضوع ہے۔ فی الحال تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مرزا پیغمبر صاحب اتنے ہی مسلم علمی کتابی ہیں، یہ جملہ میں چاہوں گا کہ وہ لوگ ذرا توجہ سے سنیں جو پیغمبر صاحب سے حسن ظن رکھتے ہیں یا ان کے معتقد بنے ہوئے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اگر واقعی جو آپ کے پیغمبر صاحب ہیں اتنے ہی مسلم علمی کتابی ہے جیسا کہ ان کے اکثر مقلدین کو اس سلسلے میں خوش فہمی بھی ہے، تو پھر ان کے ان اندھے مقلدوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو شخص حقیقتاً علمی کتابی ہوتا ہے وہ کبھی مناظرے سے ڈرتا نہیں، کیونکہ جب اس کے پاس علم بھی ہے اور کتاب بھی ہے تو پھر مناظرے سے ڈر کس بات کا بھائی؟ مناظرے کے لیے دو ہی چیزیں چاہیے، پہلی چیز علم اور کتابیں، تو یہی دو چیزیں جب آپ کے پاس ہے تو پھر آپ مناظرے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ حال تو یہ ہے کہ ان کے اپنے ملک پاکستان میں اہل سنت کے کئی علماء نے مرزا پیغمبر صاحب کو مناظرے کا چیلنج کیا ہوا ہے، دیوبند کے بھی بعض مولوی صاحبان نے چیلنج کیا ہے، بلکہ یہاں تک کہ جس جماعت نے انہیں شیر و گندم کھلا کھلا کر پالا پوسا اور جوان کیا، یعنی فرقہ غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث، ان کے بھی بعض مولویوں نے مرزا پیغمبر صاحب کو مناظرے کا چیلنج کیا ہوا ہے، لیکن یہ علمی کتابی صاحب کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ اپنے 10 بائی 10 کے حجرے جہالت سے نکل کر میدان مناظرہ میں آئے اور اپنا مسلم علمی کتابی ہونا ثابت کرے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ مسلم علمی کتابی پیغمبر صاحب نے مناظرے سے بچنے کے لیے اور رائے فرار اختیار کرنے کے لیے ایک بڑی زبردست فریبی چال اور تدبیر نکالی ہے، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ایک ایسا بدعتی راستہ نکالا ہے جو آج تک کسی کو نہیں سوجا۔
میں نے خود پلمبر صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں پلمبر صاحب سے ان کا اکلوتا خوشامدی سائل ہے ان سے سوال پوچھتا ہے کہ مرزا صاحب بہت سے علماء نے آپ کو مناظرے کا چیلنج کیا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ جب مرزا پلمبر اتنا ہی حق پر ہے، اتنا ہی سچا ہے، اتنا ہی علمی کتابی ہے تو پھر سامنے بیٹھ کر مناظرہ کیوں نہیں کرتا؟ اس کے جواب میں علمی کتابی جو پلمبر صاحب ہے وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی ایسا ہے کہ ان مولویوں نے خود آپس میں ایک دوسرے کو کافر قرار دے رکھا ہے۔ بریلوی حضرات جو ہے وہ دیوبندی، شیعہ اور غیر مقلدین کو کافر کہتے ہیں، دیوبندی جو ہے وہ بریلوی اور غیر مقلدین کو کافر کہتے ہیں، غیر مقلدین جو ہے وہ بریلوی، دیوبندی اور شیعہ حضرات کو کافر کہتے ہیں۔ تو آپ ان سے کہیں کہ پہلے تم سب آپس میں میچ کھیل لو، جو جیت کر فائنل میں آئے گا میرا اس سے مناظرہ کرواؤ۔ اندازہ لگائیے، یہ ہے علمی کتابی صاحب کا مکر عظیم، اور یہ ہے اصول مناظرہ کے سلسلے میں پلمبر صاحب کی ایک نئی بدعت جو انہوں نے ایجاد کی ہے، جو اچھوں کو نہیں سوجی۔ میرا پلمبر صاحب سے سوال ہے کہ کیا 1400 سالوں میں ایسی کوئی نظیر ملتی ہے کہ جب کسی فرقہ باطلہ کے کسی مناظر نے اہل سنت و جماعت کو مناظرے کے لیے للکارا ہو تو ہمارے اہل سنت کے کسی امام نے یا کسی بزرگ نے یا کسی عالم ربانی نے جواب میں یہ کہا ہو کہ دیکھو جناب اس وقت جس قدر فرقے موجود ہے پہلے ان تمام فرقوں کے علماء آپس میں مناظرہ کر لے اور جو آخر میں فائنل جیت کر آئیں گا ہم اس کے ساتھ مناظرہ کریں گے؟ کیا مرزا پلمبر صاحب کو نہیں معلوم کہ نجران کے عیسائیوں نے سید الانبیاء، نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بیٹا ہونے پر مناظرے کا چیلنج کیا تھا؟ اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں فرمایا تھا کہ اے نجران کے پادریوں جاؤ پہلے یہودیوں سے مناظرہ کرو، جاؤ پہلے مجوسیوں سے مناظرہ کرو، آخر وہ بھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، پہلے تم آپس میں مناظرہ کر لو اور تم میں سے جو فائنل جیت جائیں گا پھر اس سے میں مناظرہ کروں گا کیونکہ میں تو نبی ہوں۔ نہیں جناب، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا ہرگز نہیں فرمایا تھا، بلکہ نجران کے عیسائیوں کا مناظرے کا چیلنج قبول کیا، مناظرہ مدینہ پاک میں ہوا، اور جب نجران کے عیسائیوں نے اپنی شکست قبول نہیں کی اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حق بات کو ماننے سے انکار کر دیا تو پھر بات مناظرے سے آگے بڑھ کر مباہلے تک جا پہنچی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کی بھی جو ہے آپ نے مباہلے کو بھی فرمایا، وہ تفصیلات ہے اس کی، چنانچہ اس کی تفصیل اگر دیکھنا ہو تو قرآن کریم میں پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 59 سے لے کر 64 تک آپ دیکھ لیں، اس میں یہ مباہلہ اور مناظرے کی تفصیلات موجود ہیں۔